بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر استقامت کریں تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ مت ڈرو، غمگین مت ہونا، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے ما تدعون، جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ کفار پر شیاطین مسلط ہوں گے اور وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، وہ ان کے ساتھی ہوں گے، مگر مومنین کے ساتھی، مومنین کے دوست وہ فرشتے ہوں گے۔ اور یہ فرشتے دنیا میں بھی ان کو الہام خیر کرتے ہیں، دنیا میں بھی یہ ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، وہ ان کے آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی کفار کے لیے تو شیاطین ان کے دشمن بن جائیں گے اور یہ برات کا اظہار کریں گے، اور سب مل کر جہنم میں جائیں گے، مگر ایمان والوں کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، مغفرت کریں گے، اور ان کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم تحیتہم فیہا سلام۔ تو کفار کے مقابلے میں مومنین کے لیے قرناء، مومنین کے لیے ساتھی، اولیاء، وہ فرشتے ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اور دنیا میں جب وہ خواہشات اور شہوات سے بچے تھے تو تمہارے لیے وہاں جنت میں، آخرت میں وہ ساری نعمتیں ہیں جو تمہارے نفس چاہیں گے، تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، فرشتے کہیں گے مومنین سے ہم تمہارے دوست ہیں
ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں ما وہ کچھ ہے تشتہی انفسکم جو تمہارے نفس چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے اس میں جو تم مانگو گے. اشتہائے نفس جی چاہنا اور تدعون تطلبون جو تم طلب کرتے ہو. بغیر کسی مطالبے اور طلب کے تم دل میں جس چیز کی خواہش رکھتے ہو وہ بھی تمہیں دیا جائے گا اور جو کچھ تم زبان سے مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا. وہ غیر اختیاری خواہش بھی تمہاری پوری ہوگی اور تمہیں اپنے اختیار سے جو تم طلب کرو گے وہ اختیاری نعمتیں بھی تمہیں ملے گی. یہ ہے دونوں میں فرق ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون. اسی طرح کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کہ بدنی نعمتیں ہیں نفس سے متعلق ہے بدن اور جسم کی ضرورت ہے وہ بھی تمہیں ملے گی اور جو تمہاری روحانی نعمتیں ہیں تمہاری عزت ہے اور نعمتیں برکتیں روحانیت خوشبو وہ ساری روحانی نعمتیں بھی تمہیں ملے گی. یہ ہے ما تدعون. نزلا من غفور رحیم. نزلا یہ مہمانی ہے. نزلا جو ہے یہ ما تدعون یا ما تشتہی میں ما سے حال ہے. یہ اس حال میں ہوگا کہ یہ مہمانی ہوگی سامان ضیافت ہوگا. اور جس طرح مہمان کو کھانا اور چیزیں عزت سے دی جاتی ہیں تو جنتیوں کو بھی جو کچھ ملے گا بڑی عزت سے ملے گا. بھیک مانگنے والوں کی طرح اور گداگروں کی طرح نہیں ملے گا بلکہ بڑی عزت سے مہمان نوازی کی جائے گی. نزلا یا انزلنا نزلا اور اعددت نزلا اس کا فعل مقدر ہو یہ معنی بھی ہو سکتا. میزبان کون ہوگا؟ نزلا من غفور رحیم. مہمانی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو کہ مغفرت والا ہے جو رحم والا ہے جو معافی کرتا ہے مغفرت کرتا ہے رحم کرتا ہے. وہ غفور الرحیم میزبان ہوگا اور تمہاری وہاں مہمانی ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور کون ہے زیادہ حسین قول کے اعتبار سے کون ہے زیادہ اچھا قول میں ممن اس سے دعا اللہ جو بلائے اللہ کی طرف وعمل صالحا اور عمل کیا جس نے نیک وقال اننی من المسلمین اور کہا کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. اس شخص سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے
جو نیک عمل کرے اور جو کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے۔ 3 کام ہیں، اللہ کی طرف بلانا، نیک عمل، اور کہنا کہ میں مسلمانوں میں۔ دعوت، عمل اور صحبت صالحی اور اظہار عقیدہ، اس سے پہلے کی آیات میں استقامت والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کا ذکر ہے، اور ان کی اچھی حالت، اچھی صفات اور ان کی کا اچھا انجام ذکر ہوا۔ تو اب یہ اچھا قول ذکر ہو رہا ہے۔ حسن حال و معال کے بعد یہ حسن قول و عمل کا ذکر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کو اس بشارت اور خوشخبری کے بعد اور اپنی ذات میں نیک اور مستقیم ہونے کے بعد جو ان کا اگلا مرحلہ ہے وہ دعوت الی اللہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی دعوت دے۔ تو گویا پہلے کاملین اور استقامت والوں کا ذکر تھا، تو یہ اب داعیین اور مکملین کا ذکر ہے۔ پہلے صالحین تھے تو یہ اب مصلحین کا ذکر ہے۔ تو ربط واضح ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ دعوت الی اللہ کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور دعوت کا موضوع بھی بیان کیا ہے اور دعوت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فضیلت تو یہ بیان کی کہ دعوت الی اللہ سے بڑھ کر اچھا اور حسین قول کس کا ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف بلانے میں حسن، اور حسن ہی نہیں بلکہ بڑا حسن، اور جو داعی بنے گا اس میں حسن پیدا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک اس میں بہت عمدگی اور خوبی اور اچھائی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف بلائے۔ اور یہ خوبی اور اچھائی اس لیے کہ وہ کتنا عظیم کام کر رہا ہے کہ لوگوں کا تعلق خالق سے جڑ جائے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو یہ کام پیغمبری کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر اور روحانی کام ہے۔ اور چونکہ اس کے نتیجے میں وہ خود بھی باعمل بنیں گے اور اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلا کر ایک اجر و ثواب کا انبار لگا دیں گے، تو اس سے بڑھ کر زیادہ اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ کوئی ایک آیت ہو، ایک آیت قرآنی ہو یا کوئی ایک دین کی بات ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من دل علی خیر، جس نے کسی اچھائی کی رہنمائی کی،
تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، جتنا اجر اس کو ملے گا جو اس رہنمائی پہ چلے گا۔ یوں ایک شخص نے کسی کو دعوت دی، کسی نیکی کی، اچھائی کی، اور وہ اس اچھائی پہ چل پڑا، تو اس کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اس داعی کو بھی ملنا ہے۔ تو ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ دوسرے ان مدعو انسان جو ان کی رہنمائی پر عمل کر کے چلا، ان کا سارا اجر بھی اس نے حاصل کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہ ہو گئی فضیلت دعوت۔ اور دعوت کا مطلب ہے بلانا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں کئی تعبیرات ہیں۔ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ، پہنچانا دین کی بات۔ اور دعوت، بلانا کسی کو کہ آؤ، کسی کو مائل کرنا۔ اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم دینا نیکی کا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اور ایسا ہی عنوان ہے وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، یہ بھی عنوان ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے عنوانات ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا بھی تبلیغ ہے، وہ بھی دعوت ہے، وہ بھی لوگوں کو دین پہنچانا ہے۔ تو ان عنوانات میں سے ایک عنوان دعا الی اللہ، دعوت ہے۔ دعوت الی اللہ کے دو طریقے بھی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ طریقے، ایک تو قولاً، دعوت قول سے ہے، اور ایک ہے وعامل صالحا، دعوت بالعمل۔ آپ کسی کو ایک کام کی طرف مائل کرتے ہیں تو آپ زبانی طور پر بولتے ہیں، اور یہ قول کبھی تقریر میں ہوتا ہے تو یہ قول کبھی تحریر میں ہوتا ہے۔ تقریراً و تحریراً، آپ کا کہنا، آپ کا بولنا، آپ کا لکھنا، یہ دعوت ہے۔ آپ تصنیف کرتے ہیں، علم بالقلم، یہ بھی دعوت ہے۔ اور دعوت یہ بھی ہے کہ آپ امانت و دیانت کے ساتھ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام سے، دین سے جڑ رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت بالعمل۔ بسا اوقات زبانی تقریروں سے اتنا کچھ دعوت کا کام نہیں ہو پاتا جتنا کہ عملی زندگی سے لوگ دیکھ کر رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وقال اننی من المسلمین، اچھی صحبت کے نتیجے میں بھی انسان دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ دعوت بالقول اور دعوت بالعمل، یہ دو اقسام ہیں دعوت کے۔ اور ایک دعوت کا موضوع ہے کہ آپ بلاتے ہیں تو کس کی طرف بلاتے ہیں، آپ کا موضوع کیا ہے۔ الی اللہ، موضوع دعوت اللہ ہے، تو ہر چیز کا حسن تو موضوع سے ہی ہوگا۔
جب موضوع یہی ہے کہ اللہ سے بندہ جڑ جائے تو اس سے بڑھ کر حسن کہاں ہو سکتا ہے؟ دعوت کا جو موضوع ہے، دعوت کا جو نصاب ہے، دعوت کا جو عنوان ہے وہ اللہ ہے۔ دعا الی اللہ، جو بلائے اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بلانا یہ کہ آؤ اللہ کی طرف چلو۔ تو مطلب کیا ہے اللہ کی طرف چلو؟ کہ آؤ جا کے اللہ سے ملو، اللہ سے جڑو، اللہ کی طرف چلو۔ اب اللہ سے اللہ کی طرف بلانا، اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی جسم ہے کہ بندہ آ کر اس سے ملے۔ دعا الی اللہ، یعنی دعا الی دین اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا معنی ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، الی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا۔ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا۔ بس وظیفہ زندگی جس کا یہ ہو کہ لوگ اسلام کی طرف آئے، اسلامی عبادات کی طرف آئے، اسلامی معاشرت کی طرف آئے، اسلامی اخلاق کی طرف آئے، اسلامی سیاست کی طرف آئے، اسلامی معیشت کی طرف آئے، بس اس کا وظیفہ زندگی اسلام ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ، دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، بس اس میں شامل ہو جاؤ، اس میں ہمارے رفیق بن جاؤ، اس میں ہمارے ساتھی بن جاؤ۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں سوائے اسلام۔ ہم یہ دعوت نہیں دیتے کہ آؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو اور بس باقی کچھ آپ جو بھی چاہیں کرتے رہو، بلکہ ہماری دعوت تو یہ ہے کہ ہم اسلام اور بس اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اسلامی طرز زندگی ہو، اسلامی معیشت ہو، اسلامی اخلاق ہو، اسلامی سیاست ہو۔ اسلام موضوع دعوت ہو الی اللہ۔ یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دعوت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ وہ ایک بات دین کی، اسلام کی کوئی ایک بات مراد نہیں ہے صرف، بلکہ پورے اسلام کی دعوت ہے، اور تمام شعبہ زندگی میں اسلام کی دعوت ہے۔ تو ممن دعا الی اللہ۔ اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ہمیں مختلف عنوانات سے قرآن نے بتایا ہے کہ دعوت کا موضوع کیا ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ دعوت کا موضوع کیا ہو؟ خیر۔ اور خیر کیا ہے؟ اتباع القرآن والسنہ، یہ خیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ دعوت اس چیز کی طرف جس میں حیات ہے، جس میں روحانیت ہے۔ اور حیات کس میں؟
حیات تو بہادری اور جہاد میں ہے، حیات تو انقلاب میں ہے، حیات تو قرآن اور سنت میں ہے، حیات تو ذکر اور عبادت میں ہے، حیات تو قرآن مجید میں ہے۔ تو دعاکم لما یحییکم، دعوت حیات کی طرف اور آخرت کی زندگی کی طرف۔ یا عامی المومن میں بھی پڑھا ہے آیت نمبر 41 میں، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف اور تم دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ ایک دعوت الی النجات ہے، آخرت میں نجات، اور ایک دعوت الی النار ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف دعوت، کتاب اللہ کی طرف دعوت۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ تو دعوت اور پکارتا ہے مغفرت کی طرف۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، اللہ یدعو الی دار السلام۔ تو دار السلام، جنت کی دعوت، عبادت کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت، یہ موضوع دعوت ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اسلام۔ اور دعوت میں آداب بھی اس آیت میں سکھا دیے۔ دعوت ہو الی اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے کسی مفاد اور فائدے کے لیے نہیں۔ دعوت میں اخلاص ہو، دعوت میں شفقت ہو، کہ میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ وہ اس دعوت کو قبول کریں۔ اور دعوت میں ضروری ہے کہ علم کے ساتھ دعوت ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے لیے بلاتا ہوں، اور بصیرت کے ساتھ، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت میں حکمت چاہیے کہ کب کس کو کیسے دعوت دینی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ دعوت ہو تو دلائل سے ہو، یہ بھی حکمت ہے، تاکہ آپ کی دعوت، آپ کا موضوع مستحکم ہو، موعظت کا پہلو ہو، اور نصیحت کا پہلو ہو، خیرخواہی کا پہلو ہو، تاکہ کسی کا دل نرم ہو جائے۔ یہ دعوت کے آداب ہے کہ اس میں اخلاص ہو، اس میں علم ہو، اور اس میں بصیرت اور نرمی ہو۔ قولوا لہ قولا لینا، دعوت میں نرمی ہو، اور نرمی اور اچھا لہجہ، اچھی نیت، اچھا طریقہ، یہ سب دعوت کے ادب و آداب ہے۔ ایک الی اللہ کے لفظ کے اندر یہ آداب بیان کرتی ہے، اور داعی خود عمل پیرا ہو اس کام پر تو اس کی دعوت میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وعامل صالحا، دعوت دینے والا داعی وہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہو، اور برملا یہی کہتا ہو، اور اس پر اس کو فخر ہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ان کی جماعت میں ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں مذہب والا ہوں، میں مذہبی ہوں، اور میں اسلام میرا مذہب ہے۔ اور یہ بات وہ فخر سے کہتا ہو، وہ اسلام پر اور مسلم کہنے پر شرماتا نہیں، اور خاص کر مخالفت کے ماحول میں
یہ اعلان کرنا اور بلملا کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ آسان نہ تھا. یہ بڑی جامع آیت ہے جس میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے دعوت کی. ایک ہے دعوت، اس کی فضیلت، دو میں دعوت دینے والا، وہ ہے ومن احسن قولا، وہ داعی. ایک ہے موضوع دعوت الی اللہ، ایک ہے اسلوب دعوت، اور پھر مخاطبین اور مدعوین جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی کئی طرح کے لوگ ہیں. یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مجوس بھی ہے، اہل کتاب بھی ہے، اور ماننے والے فاسق فاجر مسلمان بھی ہیں. تو دعوت کا جو عنوان ہے یہ اس طرح کئی ابواب میں منقسم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون ہے بڑا حسین قول میں اس سے جو بلائے اللہ کی طرف اور عمل کرے نیک اور کہتا ہے اننی من المسلمین، کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ